وسيلة والفضيلة وبعثه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. صدق اللہ مولانا العظیم. تعریف ہے اللہ ذوالجلال کی بابرکت ذات کے لیے. درود و سلام نبی کونین ثقلین کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ تحیۃ والسلام کی مبارک ذات پر. سورہ الکہف کا تھوڑا سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. جس میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کی حقیقت انسان کو سمجھائی ہے. اسی عنوان کی نسبت سے پچھلے خطبے میں نے اپنی کچھ معروضات پیش خدمت کی تھی. وقت کا اختصار بات کو کہنے میں رکاوٹ ہوتا ہے، تو اس لیے میں بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے اپنی بات کو وہیں سے آگے بڑھاؤں گا جہاں میں نے اپنی بات کو پچھلے خطبے میں چھوڑا تھا. سورہ یونس میں اور سورہ کہف میں ملتی جلتی دو مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا کی حقیقت سمجھائی ہے، تاکہ یہ دنیا کی حقیقت سمجھ کر اپنی اس حقیقی زندگی پر نظر رکھیں جہاں ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر جس جہان میں جانا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو دنیا کی حقیقت ایک مثال دے کر سمجھاؤ۔ مثال کیا ہے؟ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جس طرح ہم آسمان سے بارش اتارتے ہیں، پانی اتارتے ہیں، اور وہ پھر سوکھی ہوئی زمین پہ برستا ہے، پھر اس زمین سے جہاں پانی برستا ہے پھر کچھ انگوریاں نباتات اگتی ہیں، وہ گندم سمجھ لیں، وہ چاول سمجھ لیں، وہ درختوں کی یا دیگر نباتات جسے زمین سے جو اگتی ہیں، پھر وہ اگتی ہیں اور سبز ہوتی ہیں، پھر لہلہانے لگتی ہیں، پھر وہ پکنے لگتی ہیں، پھر ان کا رنگ زرد ہونے لگتا ہے، اور پھر اس وقت مقررہ پر آ کر کسان اسے کاٹ لیتا ہے۔ کاٹنے کے بعد وہ جو بھوسا ہوتا ہے، دانے تو وہ الگ گھر لے جاتا ہے، جو اس کا بھوسا ہوتا ہے نا، پھر وہ ہواؤں کی نظر ہو جاتا ہے، آندیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں اور اس بھوسے کو اڑا کر لے جاتی ہیں، اور وہاں اس فصل کا نام و نشان تک نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح یہ دنیا ہے، اس میں آسمان سے انسان کی روح آئی، یہ جو انسان کے اندر روح ہے نا، یہ آسمان سے آئی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ایک امر ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور روح کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے نا، اور اللہ کا امر نظر تو نہیں آتا کسی کو۔ میرے جسم کے اندر جو روح ہے اس کو میں بھی نہیں دیکھ رہا، اور نہ کوئی اور شخص دیکھ رہا ہے، جو میرے اس جسم کو چلا رہی ہے یہ اللہ کا امر ہے، اور اللہ اپنا امر انسان کے وجود میں پھونکتا ہے تو وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ روح آسمان سے آئی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کا یہ جو جسم ہے اس کو مٹی سے بنایا، اور یہ مٹی زمین کی، بارش آسمان کی، روح آسمان کی، پھر یہ کہ انسان بنا، پیدا ہوا، بڑھنے لگا، رینگنے لگا، پھر گھٹنوں بل چلنے لگا، پھر قدموں پہ چلنے لگا، پھر جوان ہوا، اور اس کی جوانی برابر ہو گئی پوری کی پوری۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اللہ کا ایک حکم آیا، وہی روح نکل کر آسمانوں پہ چلی گئی، اور یہ مٹی کا جسم مٹی میں چلا گیا۔ اچھا، یہ حقیقت ہے انسان کی، لیکن پتہ نہیں انسان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس پہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور اس حقیقت کو یہ دن میں کئی بار انسان کے دل و دماغ میں آتی ہے، لیکن ہم اس کو نکال کر پھینک کر وہ اڑا کے رکھتے ہیں، اور اس طرح ہونا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ کافر ہے یا مسلمان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس حقیقت کو قرآن مجید کے 2 مقامات پر بڑے ہی پیارے انداز اور پیارے پیرائے میں انسان کو سمجھایا ہے، اور بڑا خوب سمجھایا ہے کہ انسان کہ وہ جو تیری جوانی ہے نا، جب ہم اس کو واپس لیتے ہیں نا تیری اس زندگی کو، اگر غور تو کر کہ تیرے رشتہ دار، تیرے والدین، تیرے جوان بھائی، تیرا طاقتور قبیلہ، تیرے بااثر دوست،
سب تیرے پاس ہوتے ہیں اس وقت. اور ہوتا کیا ہے؟ کلا اذا بلغت الحلقوم، کہ جب تیری یہ روح تیرے حلق تک پہنچتی ہے نا نکلنے کے لیے. کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اور تم جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہو نا، سب اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کی جماعت، اس کے آوان و انصار، اور تم اس کی اس کیفیت کو دیکھ رہے ہوتے ہو. کیا کہ بس ابھی گیا، ابھی گیا، ابھی گیا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، اور مرنے والے کے پاس میں یعنی میں خدا تم سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں. وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، لیکن میں تمہیں دکھائی نہیں دیتا اس وقت. یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے غافل ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ انسان کا چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، اللہ تیرے عمل کسی عمل سے بھی غافل نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے. وہ تو تیری آنکھ کے جھپکنے کو دیکھ رہا ہے کہ تو نے جب آنکھ جھپکی تھی، تیری آنکھ کے جھپکنے میں خیر تھی یا شر تھا. ہم آنکھ دباتے ہیں نا کسی بات کو سمجھانے کے لیے، تو اللہ کی ذات تو تیری اس آنکھ کے جھپکنے کی نیت کو دیکھ رہی ہے کہ تو کس نیت سے اس آنکھ کو جھپکتا ہے. اور دوسری جگہ پر فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. ہاں بھائی غور کرو، جب تمہاری جان تمہاری شاہ رگ پہ تک پہنچ جاتی ہے اور غشی پہ غشی آنی شروع ہوتی ہے مرنے والے پر، وقیل من راق، تو تم اس کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے دوست کہتے ہو کسی تعویذ گنڈے والے کو بلاؤ، کسی دم پھونک جھاڑ کرنے والے کو بلاؤ، آ کر دم کرے، تعویذ ڈالے، اسے پھونکے جاڑے، اسے کچھ کرے تاکہ اس کی جان کنی کا منظر مسئلہ آسان ہو جائے یا اس کی زندگی بچ جائے. تم آوازیں دیتے ہو اس وقت، معالج کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، وکیل من راق. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب تم یہ پکار رہے ہوتے ہو نا، لاؤ بھائی کسی معالج کو، حکیم کو، طبیب کو، آ کر ہمارے بھائی بندے کا علاج کرے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، لیکن وہ بستر پہ لیٹا آدمی سمجھتا ہے خود کہ نہیں بھائی، آج کسی حکیم کی حکمت، کسی معالج کا علاج، کسی طبیب کی طب میرے کام نہیں آئے گی. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب تو میں دنیا کو چھوڑنے کا وقت مجھ پہ آن پہنچا ہے. انسان مرنے سے پہلے موت کو دیکھ لیتا ہے، اس کے آثار کو سمجھ جاتا ہے، وہ پہلے ہی دنیا والوں کو چھوڑ دیتا ہے. مرنے والا پہلے ہی دنیا والوں سے منہ موڑ لیتا ہے، کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ بھائی، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، تم اس کی موت کی کیفیت کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس کی پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور یہ اس کا اللہ کی طرف جانے کا وقت آن پہنچا ہوتا ہے. یہ اس مثال کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے، اور یہ منظر ہر انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دن میں کئی بار، ہفتے میں کئی بار، مہینے میں کئی بار اپنے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں یہ منظر دیکھتا آ رہا ہے. لیکن دنیا کی جو محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں، یہ بھی اللہ نے ڈالی ہے.
اچھا یہ محبت بھی اگر دنیا میں نہ ہوتی تو انسان کیسے جیتا؟ دیکھیں یہ اداس شامیں، یہ اداس دن، اگر یہ دنیا کی محبت بھی اللہ دلوں میں نہ ڈالتا تو دنیا بھی کیسے کٹتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ اے لوگو تمہارے دلوں میں عورتوں کی محبت، تمہارے دلوں میں بیٹوں کی محبت ہے، تمہارے دلوں میں سونے چاندی کی محبت، تمہارے دلوں میں مال و منال کے ڈھیروں کی محبت، تمہارے دلوں میں گھوڑوں کی محبت، تمہارے دلوں میں مویشیوں کی محبت، تمہارے دلوں میں فصلوں کھیتوں کی محبت، یہ میں نے تمہارے دلوں میں ڈالی۔ لیکن یاد رکھو ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کا سامان ہے، اس کی ضرورت تمہیں صرف دنیا میں ہے، ان میں کوئی چیز بھی موت کے بعد تمہارے کام نہیں آئے گی۔ یہ تو ہم نے دنیا میں جی بہلانے کے لیے تمہارے لیے چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن ان کے اندر اس طرح غرق نہ ہو جانا، اس طرح نہ چلے جانا کہ تمہیں خدا اور موت بھول جائے، تمہیں قبر حشر کی زندگی بھول جائے، ایسے نہ اس کے اندر چلے جانا، ورنہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ تمہیں لے ڈوبے گا۔ یہی چیزیں اگر تم انہیں مثبت طریقے سے استعمال کرو تو یہ جنت کا سامان بنا دیں گی، اگر اسے الٹ طریقے سے استعمال کرو تو یہی تمہارے لیے دوزخ کا سبب بن جائے گی۔ جس آدمی کا اوڑھنا بچھونا صرف یہی ہے کہ بال، مویشی، کھیتی، اولاد، اس کے لیے حلال حرام دن رات ایک کیا ہوا ہے، اسے کچھ نہیں پتا کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کی طرف سے بھی مجھ پر کوئی ذمہ داریاں ہیں، میں مسلمان ہوں، میں مادر پدر کو آزاد تو نہیں ہوں کافر کی طرح، مجھ پہ تو 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے، مجھ پہ تو روزہ بھی فرض ہے، مجھ پہ تو زکوٰۃ بھی فرض، یہ اسے خبر ہی نہیں، اور ان شہوات نے اسے جکڑ رکھا اپنے شکنجے کے اندر، تو پھر یہی چیزیں کل اس کے خلاف شہادت بن کے کھڑی ہو۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور عنوان پر اس طرح بیان فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے میرے نبی ان سے کہہ دو اگر تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے بیٹے، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جنہیں تم نے ڈھیر لگا رکھا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری وہ دکانیں، وہ منڈیاں، وہ تجارتیں کہ صبح و شام تم ڈرتے ہو کہیں گھاٹا نہ پڑ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہاری بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں، محلات، تَرْضَوْنَهَا جسے دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے۔ یہ ترتیب اور ہے وہ ترتیب جو پہلی آیت میں نے بیان کی ہے، یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں بھی پیاری لگتی ہے، یہ اولاد، یہ اچھے محلات، یہ اچھی گاڑیاں، یہ اچھی سواریاں، یہ مال مویشی، یہ کھیت کھلیان، یہ سب پیارے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو گئی، یعنی پیار کرو ان سے، منع نہیں ہے، حلال دولت کماؤ،
بیوی بچوں سے خوب پیار کرو، اپنے بھائیوں سے، والدین سے خوب پیار کرو، اپنی کھیتی مال مویشیوں کا خوب دھیان کرو، لیکن یہ تمہیں اللہ رسول سے پیاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہیں یہ اللہ رسول سے پیاری ہو گئی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر اللہ کے عذابوں کا انتظار کرو۔ وہ کسی صورت میں بھی اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، ضروری تو نہیں کہ آسمان سے پتھر ہی برسے، ضروری تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ قوم نوح کی طرح پانی ہی پوری دنیا میں آ جائے، ضروری تو نہیں قوم شعیب کی طرح چیخ چنگاڑ آئے اور تمہیں لے ڈوبے، نہیں، اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، اور سورہ یونس میں جو بیان کی ہے نا، وہ یہ شکل بیان کی ہے کہ اے لوگو، آسمان سے بارش برسی، کھیتیاں ہوئی، فصل ہوئی، لہلہائی، تم اترائے۔ دیکھنا نا، یہ تو ہر آدمی کے ایمان کے مطابق کیفیت ہے نا۔ ایک آدمی اپنی فصل دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے، ایک دیکھ کر اس پہ فخر کرتا ہے، ایک اتراتا ہے اپنے مال کو دیکھ کر، اولاد کو دیکھ کر۔ تو اگر تم میں اترانا آ گیا، تمہیں اللہ رسول یاد نہ رہا، آخرت یاد نہ آئی، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو پھر ہمارے عذابوں کی مختلف شکلیں تمہاری فصلوں پہ آئیں گی۔ اور فصل، اولاد بھی فصل ہے، خاندان بھی ایک فصل ہے، دنیا میں یہ برادری بھی ایک فصل ہے۔ اللہ نے قرآن میں سے نعمت کہا ہے، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا خاندان، یہ دنیا کے ہر زمانے میں امن کی ضمانت رہا ہے۔ یہ تمہارے ان نعمتوں پر میرا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ جو میں نے تمہیں دے رہا ہوں دنیا کی ہے، تو دنیا کی زینت ہے۔ آپ دیکھ لیں، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے عذاب کی شکلیں وہ اتنی اور بھی بڑی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، کسی قوم نے اپنی مال کی جب زکوٰۃ روکی تو اللہ آسمان سے بارش روک لیتا ہے۔ اللہ کے عذاب کی یہ بھی شکل ہے۔ اچھا، جب کوئی زکوٰۃ روکتی ہے، یا میں آج فصل کے حوالے سے بات کر لوں، عشر، وہ بھی ایک زکوٰۃ کی قسم ہے۔ بارش کا زیادہ ہونا، بارش کا رک جانا، دونوں قحط سالی کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے بارش نہ رکے یہ بھی قحط سالی، بارش رک جائے نہ ہو یہ بھی قحط سالی، یا بے وقت بارشوں کا ہونا یہ بھی قحط سالی، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے نا۔ آپ دیکھیں جو اس وقت موسم ہے، ویسے تو اللہ کی حکمتوں کو کون جانتا ہے، وہ اللہ ہے، اس کی حکمت، لیکن بظاہر جو اسباب کی دنیا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، جب ہماری گندم کی فصل کو بارش کی ضرورت تھی، نہیں ہوئی۔ میرے کسان بھائی وہ خوب جانتے ہیں اس کو، جب اس سے پہلے 2 ماہ بارش کی اشد ضرورت تھی گندم کی فصل کو، نہیں ہوئی۔ اب جن دنوں میں گزر رہے ہیں، کہتی ہے کہ اس دنوں میں تو سونے کی بوند بھی فصل کے لیے مافت نہیں ہوتی، بارشیں ہو رہی اور گندم کی فصل زمین کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے، اور روز بروز بارش کا ہونا اسے سیاہ کر رہا ہے، اس کی پیداوار کو کم کر رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات فرماتے ہیں، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو پھر ہم، جب تم اللہ رسول کے مقابلے میں ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، تو پھر ہمارا امر یعنی عذاب مختلف شکلوں میں تمہارے اوپر اترتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ عذاب ہو، یہ بے وقت بارشیں اللہ کا عذاب ہے اور ہے۔ اور یہاں دیکھیں ہم فصل کے حوالے سے، فصل کے حوالے سے کہ کیا ہم اس میں جو اللہ رسول کا حق ہے وہ ادا کرتے، اور وہ کیا ہے؟ عشر، ہر 20واں من۔ وہ دیہاتوں میں تو اس کا رواج ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو عشر ہوتا کیا ہے۔
بہت کم دیہات ایسے ہیں جہاں یہ پتہ ہے، جہاں مذہب ہے، دین ہے، دینداری ہے، وہاں تو پتہ ہے. لیکن 80% دیہاتوں میں تو اس کا پتہ ہی نہیں عشر ہوتا کیا ہے. 100 200 300 ایکڑ کے مالک ہیں لوگ، ذمہ دار بڑے بڑے، اور ان کے دیہاتوں میں بھوک بھی ہے، مانگنے والے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، بے مالک ہیں، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے وہ بھی اسی دیہات میں ہے. اگر ان کے گھر میں چولہا نہ جلے اور بڑا ذمہ دار بڑے سے بڑا ہوتا چلا جائے تو اللہ کا عدل اس کو پھر برداشت نہیں کرتا. اللہ کا انصاف اس کو برداشت نہیں کرتا، پھر اللہ پکڑتا ہے، مواخذہ کرتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ گندم کی فصل آ رہی ہے، اس کا 20واں من تمہارا نہیں، وہ حقداروں کا ہے، وہ غریبوں کا ہے، مسکینوں کا ہے، پڑوسیوں کا ہے، غریب رشتہ داروں کا ہے. کیا ہم وہ دیتے ہیں؟ اگر نہیں دیتے تو پھر اللہ سے یہ گلہ نہ کریں ہم کہ بارش کیوں ہو رہی ہے. اور صرف پھر استغفار اور توبہ سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. توبہ کا فائدہ بھی جب ہوتا ہے جب آپ کسی کا حق اس کو واپس کر دیں. مثال کے طور پر میں اپنے بھائی کا حق کھا جاؤں، اس کی زمین کا ٹکڑا کھا جاؤں اور وہ بھی میرے نیچے ہو، تو میں اعتکاف میں بیٹھ کر یا پہلی صف میں بیٹھ کر دعا کروں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا دے. اور بھائی پہلے نیت کر کے میں نے یہاں سے اٹھ کر جا کر اپنے بھائی کا حصہ اس کو واپس کرنا ہے، میں نے اپنی بہن کا حصہ اس کو واپس کرنا ہے، میں نے جس پہ ظلم کیا اس سے معافی مانگنی ہے، جس کا قرض میں نے دبایا ہوا ہے اس کو جا کے واپس کرنا ہے، جس سے میں نے دھوکہ کیا ہوا ہے، جس سے میں نے فراڈ کیا ہوا ہے، جس کی امانت میں نے خیانت کی ہوئی ہے، میں نے وہ امانت اس کو واپس کرنی ہے. پھر میری توبہ کسی طرف لگے گی، پھر یہ اوپر آسمان کی طرف چڑھے گی. پھر میرا استغفار کسی کام آئے گا. وہ تو ادھر ہی ہے، جیسے کہتے ہیں کتا کنویں میں بھی ہے. کتا کنویں میں ہو، ہزاروں ڈول نکالے، پانی تو پاک نہیں ہوگا نا. جب تک آپ نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہوئی ہے، دھوکہ کیا ہوا ہے، فراڈ کیا ہوا ہے، اور آپ کا دل آپ کو بتا رہا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے بہترین حاکم دل میں بٹھایا ہوا ہے جسے ضمیر کہتے ہیں، اگر وہ مردہ نہ ہو. وہ آپ کو بار بار گھنٹی بجا کے بتا رہا ہے، اس کی آواز ذرا کان لگا کے سن. یہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے اس کا بھی دینا ہے، میں نے اس کا بھی کھایا ہے، میں نے اس سے بھی دھوکہ کیا ہے، میں نے اس سے بھی فراڈ کیا ہے، میں نے اس سے بھی بدنیتی کی ہے. وہ گھنٹی بج رہی ہے، اس کو سن ذرا دھیان سے. نیت کر، اللہ مدد کرے گا. تو دینے کی نیت کر، اللہ مدد کرے گا. جب تیری نیت کھوٹی ہے تو اللہ تیری مدد کہاں کرے گا؟ واپس آئے. وہ تو بھئی پہلے عشر کی نیت کرے، زکات کی نیت کرے، اللہ کے سالی سے پھر بچائے گا. اس وقت کہتے ہیں نا مولانا دعا کرے بارشیں نہ ہو. بھئی دعا تو کرتے ہیں لیکن نیتیں تو بھی ٹھیک کرے نا، اپنی نیت بھی درست کرے کہ جو میرے ذمے ہے میرے واپس کرنا ہے. تنہا بخشش مانگنے کا یا توبہ کا یہ تصور نہیں ہے. تو خیر بات آگے نکل گئی. تو یہ بے وقت آپ عشر دیں، آپ زکات دیں ایمانداری کے ساتھ. میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اپنی گارنٹی سے نہیں، اللہ رسول سے لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں، جب تم دعا کرو گے تب بارش ہوگی، جب تم دعا کرو گے تب بارش بند ہو جائے گی. او بھائی ہم صحابہ کے دور کے لوگ تو نہیں ہے نا، صحابہ کے دور کے لوگ تو نہیں ہے، نبی کا زمانہ تو گیا، صحابہ جیسی شخصیات بھی گئیں. لیکن ہوتا کیا تھا، ایک جمعے میں کوئی شخص کہتا یا رسول اللہ دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی. آپ دعا کرتے بارش ہو جاتی، صحابہ دعا کرتے بارش ہو جاتی. اور
اگلے جمعے میں شکایت آتی یا رسول اللہ راستے بند ہو گئے، دعا فرماتے تو بارش بند ہو جاتی۔ یہ بارش کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ جو اللہ اس کا پیمانہ بتا رہا ہے نا، تم ایسے کرو میں ایسے کروں گا، وہ ہم نہیں کر رہے۔ اچھا بھائی، جب غریب کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا، روٹی نہیں پکے گی، گندم نہیں ہوگی، تو کیا وہ اپنے پڑوسی کو جس کے گھر میں 100 من دانے ہیں اس کو دعا دے گا؟ نہیں، اس کو دعا تو نہیں دے گا نا۔ ان کی بد دعائیں آسمان کو چڑھیں گی، ان مظلوموں کی دعائیں آسمان کو چڑھیں گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ موسم آ رہا ہے گندم کا، ہر 20واں من اوروں کا ہے، آپ کا نہیں۔ دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو، 19 من اللہ نے آپ کو دیے، 1 من اور کو دے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، کسی کی خوبی نہیں ہے کہ کسی کے پاس زمین ہے، اس کا باپ دے گیا، اس کا دادا دے گیا، اس کا پردادا دے گیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے تمہیں نعمت دی، 19 من آپ کے، 1 من اس کا۔ آپ دیکھو، آپ 19 بار اس سے پھر بھی اونچے ہیں۔ یہ مقام شکر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے قرآن مجید سورہ کاف، المال والبنون، یہ آگے جو میں نے آج پڑھی ہے پہلے، اس کی تفصیل کے بعد، لوگوں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت ہے، دنیا کا حسن ہے، اور یہ مانگنا منع نہیں ہے، یہ نبیوں نے مانگا ہے۔ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، سلیمان نے دعا کی، یا اللہ ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ ملک بھی مانگا ہے، نبیوں نے اولاد بھی مانگی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لیکن یاد رکھنا ہے اس کی زینت صرف دنیا تک ہے، جب قبر میں اترو گے تو یہ سکے بدل جائیں گے، یہ پیمانے بدل جائیں گے۔ والباقیات الصالحات، اور وہ چیز جو تمہارے ساتھ قبر میں اترے گی وہ کیا ہے؟ الصالحات، نیکیاں۔ خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہ جو صالحات دنیا میں تم انجام دے رہے ہو نا، اس میں عشر ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اچھے لہجے ہیں، اچھا اخلاق ہے، اچھے رویے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، اور نیک نیتی ہے، سچائی ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، یہ چیزیں تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں اترے گی۔ یہ ترجمہ اس کا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اس کی کل تمہیں امید اچھی ہوگی، اس پہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ میں نے یہ نیکی کی تھی، خدایا کل قیامت کے دن مشکل میں میرے کام آ جائے، اس کی امید لگائی جا سکتی۔ اور پھر یاد رکھنا، ہم ایک ایسا دن لانے والے، اگلی آیت، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ، یہ جو کائنات کا حسن میں نے قائم کیا ہے نا، کہیں دریا چل رہے ہیں، سمندر موجود ہے، پہاڑ لگے ہوئے ہیں، درخت ہیں، باغات ہیں، نہریں چل رہی ہیں، راجما چل رہے ہیں، کھیت کھلیان ہیں، سبزہ ہے، لہلاتی کھیتیاں ہیں، حسین باغ ہیں، اچھے گھوڑے ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، اچھے محلات ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ، ایک دن آئے گا ہم ہر چیز کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اے میرے حبیب تو دیکھے گا زمین ہموار ہو جائے، کوئی پہاڑ نہیں رہے گا، کوئی ٹیلا نہیں رہے گا، کوئی دریا نہیں رہے گا، کوئی سمندر نہیں رہے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ہم سمندروں کو آگ لگا دیں گے، آسمان کو توڑ دیں گے، اور انسان پتنگوں کی طرح فضا میں اڑ رہا ہوگا،
ہم اس کو توڑنے والے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. آدم سے لے کر آخری انسان تک ہم سب کو ان کی قبروں سے نکال لائیں گے اور کوئی ایک بھی زمین میں باقی نہیں بچے گا. کہ شاید کوئی یہ سمجھے کہ میرے جسم کے ذرات فضاؤں میں اڑ جائیں گے اور میرے پور نہیں ملیں گے, میرے ناخن نہیں ملیں گے. ایک اللہ کے حکم کے ساتھ اربوں خربوں انسان ایک دم خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اور ہم تمہیں قطار اندر قطار ملائکہ تمہیں لائنیں سیدھی کروائیں گے. چلو بھائی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. لو بھائی اب سیدھے ہو جاؤ, کوئی دائیں بائیں نہ ہو. کون کہے گا؟ ملائکہ. سیدھے ہو جاؤ اپنے رب کے سامنے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. دنیا میں تم شترے بے مہار بنے رہے, تم وقت کے فرعون بنے رہے, وقت کے قارون بنے رہے, اور اتنے بے مہار تم دنیا میں سمجھتے تھے کہ ہم کبھی کسی کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہوں گے, ہمارا حساب ہی نہیں ہوگا, ہم مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے. اور مادر پدر آزاد تم اپنی مرضیاں کرتے تھے, تم نے دنیا کا عمل برباد کر رکھا تھا, جس پہ جی چاہتا تھا چر دوڑتے تھے. آج دیکھیں دنیا میں عیسائی بھی اللہ کو مانتا ہے, یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے, مسلمان بھی اللہ کو مانتا ہے, لیکن آج یہودی اور عیسائی کی غارت گری دیکھیں کہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ یہ کیا حشر کر رہے ہیں. دنیا کے بڑے شیطان اسرائیل اور امریکہ کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ کیا یہ اللہ کو مانتے ہیں؟ انہیں پتہ نہیں اللہ کے سامنے کل جانا ہے. فلسطین کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا, عراق کے ساتھ کیا کیا, لیبیا کے ساتھ کیا کیا, افغانستان میں انہوں نے کیا کیا, اور آج ایران میں یہ کیا کر رہے ہیں. ایران میں بچیوں کا قتل عام, بے گناہ انسانوں کا قتل عام. یہ کس نے حق دیا ان کو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کا عمل برباد کر رہے ہیں, اور آج اپنے آپ کو طاقت, دولت اور اسباب اور وسائل کی دنیا میں کہتے ہیں. یہ فرعون کے جملے بولتا ہے امریکی صدر کہ آنا میں کہ میں اور ایک وہ میں کرتا تھا, اللہ نے پانیوں کے اندر ڈبو کر اس کی میں نکالی تھی. بڑا ظلم کر لیا انہوں نے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. انشاءاللہ العزیز وقت آنے والا ہے کہ اللہ مظلوموں کی دعائیں بھی سننے والا ہے. جو ایرانیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, ان پہ خدا کی لعنت, اس کے رسول کی لعنت, ملائکہ کی اور اہل ایمان کی لعنت. اور یہ خالصتاً اسلام دشمنی میں ہو رہا ہے. کوئی تیل نہیں, کوئی ایٹم بم کا نہیں, کوئی کچھ نہیں بہانا, صرف یہ اسلام دشمنی میں صلیبی جنگیں ہیں جو لڑی جا رہی ہیں. یہ تہذیبوں کی جنگ ہے جو یہ لوگ لڑ رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیو اللہ کہتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. تم دنیا میں اتنے بے مہار شتر ہو چکے تھے, اتنے ظالم ہو چکے تھے, تمہیں انسانوں کے قتل کی کوئی پرواہ نہیں تھی. کرائے کے قاتل تھے تم, انسانوں کی جانیں لیتے تھے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, رود نامچے نکال لیے جائیں گے انسانوں کے.
یہاں جو لوگ نامچے تیار کر رہے ہیں وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان ظالموں کے سامنے ان کا حساب رکھ دیں گے۔ لو جی، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لو پڑھ لو۔ یہ تیری راتیں، یہ تیرے دن، یہ تیری شامیں، یہ تیری تنہائیاں، یہ تیرے بول، یہ تیرے رویے، یہ تیرے لہجے، یہ تیرا ظلم، دیکھ غلطی تو نہیں لگی کہیں؟ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب، وہ اس کو کیا ہوا اس کتابچے کو؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ میری چھوٹی غلطی چھوڑی نہ بڑا گناہ چھوڑا۔ الا احصاہا، اس نے تو ترتیب کے ساتھ ہر چیز اس میں آ گئی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، 70 سال کی زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک پل اس میں ہوگا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا، جو جو اس کو ملے گا اس کے کیے کا ملے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائے، ہر بول تول تول کر بولے، ہر بول تول تول کر بولے، ہر لہجہ ترش کی بجائے میٹھا کرے، اس کا حساب خدا کو دینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔